بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار پردہ اٹھتا ہے، بادشاہ کی کرسی رکھی ہے، اونچی جگہ پر ہے، دوسری طرف نشستیں ہیں، ایک طرف تانسین بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک گٹار ہے۔ انارکلی داخل ہوتی ہے اور رقص کے انداز میں چاروں طرف گھومتی ہے۔ تانسین کو دیکھ کر رک جاتی ہے۔ تانسین تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ سلامت نے مجھے یہاں بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے رکھا ہے انارکلی۔ اس وقت جارج یہاں سے شہزادہ سلیم آنے والے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں کا ٹائم دیا تھا۔ انارکلی آپ دونوں تو پارک میں ملتے ہیں، آج دربار میں کیسے آ گئے؟ پارک میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ تانسین، کھیل کے میدانوں پر تو قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اس دوران شہزادہ سلیم داخل ہوتا ہے۔ تانسین اور انارکلی دونوں اسے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ تانسین، ہم تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ذرا نوازی ہے شہزادے کی۔ تانسین، ہم آج انارکلی سے اپنے دل کی بات کہنے والے ہیں، تم کو یہ اچھا سا نغمہ چھیڑ دو۔ ابھی لے شہزادے، جب تک آپ موڈ بنا لیں۔ انارکلی، تم نہیں جانتی ہمیں تم سے کتنی محبت ہے۔ اس دوران تانسین کوئی کلاسیکل راگ الاپنے لگتا ہے۔ بند کرو خدا کے لیے، یہ کیا شروع کر دیا تم نے؟ شہزادے، یہ راگ بھیم پلاسی ہے۔ واٹ تانسین، تم ماحول کے موڈ کو بھی نہیں سمجھتے؟ اس وقت ہم رومانٹک موڈ میں ہیں اور تم ہمیں راگ بھیم پلاسی سنا رہے ہو؟ کچھ اور سناؤ تانسین۔ تم سے اچھا تو وہ اپنا ڈی جے ہے جو ماحول سمجھ کر گانے سناتا ہے۔ ڈی جے کو تو بھول جائے شہزادے، وہ تو عمران خان کے جلسوں میں پرماننٹ ہو گیا۔ چلو تو پھر تم ہی کچھ سناؤ، کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ مجھے گھر جا کر چائنیز بھی بنانی ہے۔ تانسین ایک فاسٹ ٹریک میوزک لگا دیتا ہے۔ انارکلی رقص کرتی ہے، ایک ملازم داخل ہوتا ہے، وہ انارکلی کو دیکھتا رہتا ہے۔ مسٹر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ شہزادے، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ انارکلی، تم اس راستے سے نکل جاؤ جلدی، میں ابھی جہاں پناہ کو فیس کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شہزادے، میں تو روزانہ بادشاہ سلامت کو فیس کرتی ہوں۔ وہ کیسے؟ فیس بک پہ بادشاہ سلامت ڈیلی اس سے چیٹنگ کرتے ہیں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا ابا حضور کو معلوم ہے کہ تم کہاں رہتی ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ نہیں شہزادے، میں نے انہیں اپنا نام رخسانہ خاتون بتا رکھا ہے اور لکھتی ہوں کہ میں ٹنڈو آدم میں رہتی ہوں۔ چلو پھر تو صحیح ہے، اس قسم کے معاملات میں بندے کی صحیح لوکیشن کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تانسین، آپ دونوں کیسی باتوں میں لگ گئے؟ بادشاہ کسی بھی لمحے آ جائیں گے۔ انارکلی، تم تو نکل لو۔ تانسین، ماحول کو سمجھو۔ سمجھ گیا شہزادے، آپ فکر نہ کریں۔ انارکلی تخت کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہے۔ تانسین قوالی لگا دیتا ہے، آؤ مدینے چلیں، آؤ مدینے چلیں۔ سلیم جھومنے لگتا ہے، بادشاہ داخل ہوتا ہے، کچھ دیر تک دیکھتا ہے، تالی بجاتا ہے، قوالی بند ہو جاتی ہے۔ ہم تمہیں سیدھے راستے پر دیکھ کر خوش ہوئے شہزادے۔ جی ابا حضور، اب تو صرف ہمیں اور خدا سے لو لگی ہوئی ہے۔ پھر تو تم کار سلطنت کے قابل نہیں رہے، ہم کاروبار سلطنت تمہارے کسی اور بھائی کے حوالے کر رہے ہیں۔ ارے نہیں ابا حضور، اب اتنی بھی لو نہیں لگی ہے، چلو اس موضوع پر بعد میں بات ہوگی۔ تانسین، جی عالم پناہ، تمہیں معلوم ہے آج کل پورے ملک میں بجلی کی شارٹیج ہے، لوگ لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہیں۔ جی ہاں عالم پناہ، تم دیپک راگ کی پریکٹس کرو، ہم نہیں چاہتے کہ ملک کے کسی بھی گھر میں اندھیرا ہو۔ شام ہوتی تمہیں دیپک راگ گا کر ہر گھر میں روشنی کرنی ہے، سمجھ گئے؟ ہم کل ہی آرڈیننس بھی جاری کر دیں گے۔ چلا جاتا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں شہزادے، میں تو مر گیا نا۔ وہ بھی ہنستی ہے، انارکلی بھی آ کر کے۔ وہی دربار ہے، بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہے۔ بیربل کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ بیربل داخل ہوتا ہے۔ بیربل، کیا تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی دیر سے آئے ہو؟ مہابلی، آپ نے فرمایا تھا کہ مہارانی جودھا بائی کے تخت کی چولیں ہل رہی ہیں، کسی ماہر کارپینٹر کو لے آؤ۔ اب میں کیا کرتا، وہ کارپینٹر ہی دیر سے آیا، بس اس کو لے کر سیدھا چلا رہا ہوں۔ اس کارپینٹر کی یہ مجال کہ شاہی کام میں دیر کرے، بلایا جائے اس کو۔ ایک ملازم کارپینٹر کو لے کر داخل ہوتا ہے۔ کارپینٹر، حاضر ہے بادشاہ عالم۔ بتاؤ تو اتنی دیر سے بیربل کے پاس کیوں پہنچے؟ جہاں پناہ شہزادہ عالم کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ بات کی وضاحت کی جائے، شہزادہ عالم کی سواری گزر رہی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے آپ لوگوں کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، کئی گھنٹوں سے دونوں طرف کی سڑکیں بند کروا دی تھی۔ میں نے خود گنتی کی ہے، پوری 40 گاڑیاں تھیں، 1 درجن تو پولیس کی موبائل تھی بادشاہ۔ یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، صرف ایک شہزادے کی سواری گزرے اور اس کے ساتھ ساتھ 40 گاڑیاں ہوں اور ہماری رعایا پریشان ہوتی رہے۔ خان خانہ
حاضر ہوں ذلیل الہی، شہزادے کے اسکواڈ میں سے 3 گاڑیاں کم کر دی جائیں. اب تو ٹھیک ہے نا، جو حکم آ لیجا. بیربل تم اس کارپینٹر کو زنان خانے میں بھیج دو، کچھ ایڈوانس مل جائے گا ذلیل الہی. پولیس خان غصے سے حد ادب گستاخ، کیا تجھے بادشاہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تیری مزدوری مار جائیں گے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ بادشاہ قسم کے لوگ مزدوروں کو تو مار دیتے ہیں، مزدوری نہیں مارتے. لے جاؤ اس کو. خان خانہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی تم نے جو بات کی وہ ہماری تعریف میں تھی یا ہم پہ طنز کر رہے تھے؟ جہاں پناہ حکمرانوں پہ طنز کا کوئی فائدہ ہو نا تو بندہ طنز کرے. اس دوران ایک ملازم داخل ہوتا ہے، جھک کر آداب کرتا ہے. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. یہ اس پر ڈیپینڈ ہے کہ نیوز کیا لائے ہو. جہاں پناہ شاہی محل کے سپاہی ایک استاد کو پکڑ رہے ہیں، کچھ باغی قسم کا معلوم ہوتا ہے. اس نے تعلیم دینی شروع کر دی ہے، حاضر کیا جائے. مابعض نے سنا ہے کہ تم نے بچوں کو تعلیم دینی شروع کر دی ہے. شہنشاہ بچوں کو نہیں بڑوں کو تعلیم دے رہا ہوں، تعلیم بالغاں. اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی جرات کیوں کر رہا ہے ایسا؟ بادشاہ سلامت، میں لوگوں کو باشعور بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو نے کیا شاہی فرمان نہیں سنا کہ لوگوں کو ڈگری یافتہ بنایا جائے، تعلیم یافتہ نہ بنایا جائے؟ اگر وہ باشعور ہو گئے تو ہم حکمرانوں کا کیا ہوگا؟ ہم اسی لیے تو حکمران ہیں کہ لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے. تعلیم یافتہ ہوتی وہ ہمارے پورے سسٹم سے بغاوت کرنے لگیں گے، اور یہ بخدا ہم نہیں چاہتے. لے جاؤ اس استاد کو، کال کوٹری میں ڈال دو. کھینچ کے لے گئے. بیربل، جہاں پناہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، اجازت ہے. بادشاہ سلامت، ہم اگر اسی طرح تعلیم سے منہ موڑتے رہے تو ترقی کیسے کریں گے؟ عام آدمی کو ترقی نہیں، صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے. سمجھ گئے؟ صبح سے موڈ خراب ہو رہا ہے میرا. بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو دل آرام کو حاضر کروں. کون ہے یہ دل آرام؟ شاہی محل کی ایک ڈانسر ہے بادشاہ. اس کو اس بات کا دکھ ہے کہ ابھی تک اس کو اپنی پرفارمنس دکھانے کا چانس نہیں ملا. کیوں نہیں ملا چانس؟ جب بھرتیاں رشتہ داروں کی ہوگی تو اس کو کہاں سے چانس ملے گا؟ بہت تشویش کی بات ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں ڈانسر بھی ہیں. بادشاہ سلامت، آپ کے رشتہ داروں نے سوائے ٹھمکے لگانے کے اور کام ہی کیا ہے؟ بخدا یہ سب سن کر دل پہ بوجھ ہو گیا. اس بوجھ کو اتارنے کے لیے اس رقاصہ کو حاضر کیا جائے. کیا نام بتایا تھا اس کا؟ دل آرام. حکم کی تعمیل ہوگی بادشاہ، تو پھر حاضر کرو. دل آرام آ جاتی ہے، کنیز آداب کرتی ہے شہنشاہ. دل آرام، ہم تم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. یہ لو. اپنے گلے سے ہار اتار کر دل آرام کی طرف اچھال دیتا ہے. تمہارا انعام. فی الحال تو یہ امیٹیشن ہے، اگر پرفارمنس اچھی رہی تو سونے کا ہار بھی مل جائے گا. شہنشاہ، اگر جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. کیا کہنا چاہتے ہیں شہنشاہ عالم؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار میرے ڈانسنگ اسکول کی ایک ڈانسر کو آپ نے ایک چیک دیا تھا، وہ ابھی تک کیش نہیں ہو پایا ہے. کئی بار باؤنس ہو چکا ہے. تانسین، کیا تمہیں ہمارا اصول نہیں معلوم؟ حکمرانوں کے وعدے اور چیک کبھی کیش نہیں ہوتے، میڈیا کوریج کے لیے ہوتے. سمجھے؟ سمجھ گیا عالم بنا. اگر آئندہ ایسی شکایت کی تو ہم شاہی موسیقار کے طور پر کسی اور کو اپائنٹ کر لیں گے. چلو دل آرام کے لیے کوئی راگ چھوڑو. دل آرام، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں. میں آج کل گروپ ڈانس کی ریہرسل کر رہی ہوں، اگر اجازت ہو تو پیش کر دوں. اجازت ہے. رس ہوتا ہے، پردہ گرتا ہے. انارکلی اور سلیم دربار میں ہیں. انارکلی، کیا تم جانتی ہو کہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ہم ہندوستان کے شہنشاہ ہوں گے اور تم ملکہ عالیہ کہلاؤ گی؟ شہزادے، اس کنیز کو تو یہ صرف خواب دکھائی دے رہا ہے. بادشاہ سلامت بڑھنے کے موڈ میں نہیں معلوم ہوتے. میرے اندازے کے مطابق 40-50 سال اور کھینچ جائیں گے. تم نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ تب تک تو ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی انتظار میں آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں. سلیم انارکلی کے پاس آتا ہے. انارکلی، کوئی مشورہ دو ہمیں. بخدا تم جو کہتی ہو سچ ہو جاتا ہے. بہت کالی زبان ہے تمہاری. مشورہ دو. بغاوت کر دے شہزادی، بغاوت. خاموش. تم ایک بیٹے کو باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہو. بخدا ہم ایسے نہیں ہیں. ویسے بغاوت کے لیے بندے کہاں سے لائیں گے؟ اسی طرح وہ بیربل داخل ہوتا ہے، ان دونوں کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے. بتاؤ نا، بغاوت کے لیے بندے کہاں سے آئیں گے؟ شہزادے، آپ اس کی فکر نہ کریں. میرا پھوپھیزاد بھائی اسی قسم کا کام کرتا ہے. وہ کرائے کے بندے لے آئے گا. بس اس کو پیسے چاہیے اور ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوگی، اور کوئی اچھا سا موبائل سیٹ دلا دے تاکہ واٹس ایپ پہ لوگوں سے کانٹیکٹ کر سکے.
انارکلی جو ہمارے یہاں بڑے بڑے جلسوں میں لوگ آتے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں. اور کیا شہزادے, آپ ذرا ان کی ویڈیو تو غور سے دیکھیں, ہر جلسے میں ایک ہی جیسی صورت کے لوگ دکھائی دیں گے. تم نے ہماری آنکھیں کھول دی انارکلی. بس شہزادے کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ بننے کے بعد آپ اس کنیز کو بھول جائیں. بخدا ایسا کبھی نہیں ہوگا, ہمارے خون میں بے وفائی شامل نہیں ہے. لیکن شہزادے آپ ہی کے آباء و اجداد نے تو اپنے خونی رشتہ داروں کے گلے کاٹے ہیں. بخدا یہ ہم پہ تہمت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کا جھٹکا کیا ہے لیکن بے وفائی نہیں کی. ہم جو کرتے ہیں اعلانیہ کرتے ہیں. اگر ہم نے کبھی تم کو بھی چھوڑا تو اعلانیہ چھوڑیں گے پریس کانفرنس کر کے. شہزادی کیا آپ مجھے چھوڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ سوچ پہ پابندی مت لگاؤ انارکلی. کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو قومیں سوچ نہیں سکتی وہ ترقی بھی نہیں کر پاتی؟ چلو اب ایسا نہ ہو کہ ابا حضور کا وقت ہے. بیربل نکلتا ہے, شہزادے اب دیکھتا ہوں تم انارکلی سے شادی کیسے کرتے ہو. اب قلی خان اور خان خانہ بیٹھے ہیں. خان خانہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے شہزادے ایک کنیز کے عشق میں مبتلا ہو گئے؟ جانتا ہوں میں. اس کا انجام کیا ہوگا؟ تباہی. ایسے عشق کا انجام یہی ہوتا ہے. کیا تم عشق کے خلاف ہو؟ عشق کے خلاف نہیں ہوں, اس رویے کے خلاف ہوں کہ ہمارے حکمران عشق کے چکر میں پڑ کر اپنے فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں اور دشمن ہمیں برباد کر دیتا ہے. کہتے تو ٹھیک ہی ہو لیکن JIT کی رپورٹ تو ہوش ٹھکانے لگا دیتی ہے نا. بولی ایک بات بتاؤ, کیا ضروری ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے سروں پر ہر وقت JIT کی تلواری لٹکی رہے تب جا کر وہ صحیح کام کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے؟ اسی بات کا تو رونا ہے. بادشاہ داخل ہوتا ہے, دونوں اداب کرتے ہیں. تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ جہاں پناہ ہم مغلیہ سلطنت کے مستقبل کی فکر کر رہے تھے. بے وقوف, جب تک سوئٹزرلینڈ کا بینک سسٹم موجود ہے ہمارا مستقبل محفوظ ہے. بادشاہ سلامت, مستقبل تو بادشاہوں کا محفوظ ہے نا, ہم تو عوام کی فکر کر رہے تھے. ایک بات بتاؤ, کیا عوام کو خود اپنی فکر ہے؟ نہیں جناب عالی, عوام کو تو کوئی فکر نہیں ہے. اسی لیے تو بار بار ایک ہی جیسے بندوں کو ووٹ دے کر دربار میں بھیج دیتے ہیں. تو پھر رہنے دو, جب خود عوامی کو اپنی فکر دیں گے تو تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ سلیم اور انارکلی داخل ہوتے ہیں. دوسرا سین, تانسین, شہزادہ عالم, غلام حاضر ہے. تم ہر وقت یہاں کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ شہزادہ نگرانی کے لیے. کس بات کی نگرانی؟ شہزادے بادشاہ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ان کا تخت ان سے نہ چھین لے. انہیں کہیں سے پتہ چل گیا کہ آپ ان کی جگہ لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تانسین, کس نے یہ خبر لیک کی ہے؟ شہزادے ہمارے چینل والوں کا یہی کام رہ گیا ہے, اپنے ٹاک شوز میں اسی قسم کی باتیں کرتے. ٹاک شوز پہ پابندی لگوا دو. ایسا نہ کریں شہزادے, اگر ایسا ہو گیا تو ہماری عوام انٹرٹینمنٹ سے محروم رہ جائے گی. چلو ٹھیک ہے, ہم اگر اپنی عوام کو اور کچھ نہیں دے پائے تو کم از کم ٹاک شو تو دے ہی رہے ہیں. تانسین, کیا ہماری خبریں بھی ٹاک شوز میں آ رہی ہیں؟ انارکلی پوچھتی ہے. انارکلی, حد ادب تانسین, یہ ہندوستان کی ہونے والی ملکہ ہے, تم ان کو انارکلی نہیں کہہ سکتے. گستاخی معاف شہزادے, جب یہ بات کنفرم ہو جائے تو اس وقت آپ جو چاہیں وہ کہوں گا. ابھی تو ان کا کیس پینڈنگ میں ہے. اچھا, اب تخلیہ, ہمیں انارکلی کی سولو پرفارمنس دیکھنی ہے. انارکلی, تو اپنا کام جاری رکھو. ہم نے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے. ہم مغلوں نے اگر اس کی پرواہ کی ہوتی تو آدھی دنیا اس وقت ہمارے پاس ہوتی. جو حکم شہزادے. ہوشیار, خبردار, آواز آتی ہے مہارانی جودھا بائی تشریف لا رہے ہیں. یہ لوگ والدہ محترمہ کو بھی اسی وقت آنا تھا. چلو نکلو یہاں سے. مہابلی, اب وہ بادشاہ اور وہ, اس غلام کو آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. ہاں کہو, لیکن اس کے لیے تخلیہ کی ضرورت ہوگی. ہاں اب کہو. مہابلی, شہزادے کنیز انارکلی کے عشق میں مبتلا ہو کر آپ سے بغاوت کے منصوبے بنا رہے ہیں. تم سچ کہہ رہے ہو بیربل؟ جی ہاں مہابلی, ہم لوگ سے اسی وقت جھوٹ بولتے ہیں جب ٹی وی پہ انٹرویو دینا ہوتا ہے. اچھا, تو کل دربار میں پہلا کیس انارکلی اور شہزادے کا ہوگا. ان دونوں کو پیش کرو, حکم کی تعمیر ہوگی. مہابلی, شیخو, ہم نے سنا ہے کہ تم اس کنیز انارکلی سے محبت کرتے ہو. جی ہاں بادشاہ سلامت, ہم نے اگلے سال شادی کا پروگرام بھی بنا لیا ہے. شادی ہوتی ہم سوئٹزرلینڈ چلے جائیں. اس لیے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ ابا حضور, سب کچھ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا, بعد میں آپ بھوکتے رہیں, عوام بھوکتی رہے. انارکلی, تم بھی اتنی ہمت کہاں سے ہوئی کہ تم شہزادے سے محبت کرو؟ بادشاہ سلامت, اس ناچیز کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا. فرض کرو اگر ہم شہزادے کو تخت و تاج سے محروم کر دے تو پھر یہ کنیز کسی اور کو تلاش کر لے گی. سن لیا تم نے بے وقوف شہزادے, یہ ہے تیری محبت.
انارکلی کہہ دو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ بادشاہ کے خوف سے کہا ہے. ہاں سلیم یہ بادشاہ کا خوف ہے, ورنہ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں. گستاخ کنیز ابھی تو کیا کہہ رہی تھی؟ بادشاہ سلامت میرا ضمیر اچانک جاگ گیا ہے, جس طرح اور بہت سے لوگوں کا جاگا ہے. آپ نے ٹی وی پر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنے ضمیر کو فوراً جگا کر کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں. کیا ایسے ضمیر کو اور کچھ دیر سلائے نہیں رکھ سکتی تھی؟ نہیں شہنشاہ, اس کی نیند پوری ہو چکی ہے. کیا تو جانتی ہو کہ تم شہنشاہ ہند کے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ جانتی ہوں بادشاہ سلامت, لیکن بادشاہوں کو بھی کسی کے پرائیویٹ معاملے میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور جہاں تک پیار کا تعلق ہے تو پیار کیا تو ڈرنا کیا. پورا گیت سناؤ کنیز. نہیں جہاں پناہ, انڈین گیتوں پر پیمنہ نے پابندی لگا دی ہے, جتنا سنا دیا وہی کافی ہے. تو تمہیں اقرار ہے کہ تم نے شہزادے سے محبت کی ہے؟ جی ہاں بالکل. خان خانہ غلام حاضر ہے بادشاہ, جاؤ اس انارکلی کو دیوار میں چنوا دو. ایسا ظلم نہ کرے ابا حضور, اگر آپ نے ایسا کیا تو تاریخ کیا کہے گی؟ کہنے دو تاریخ کو. اب ویسے بھی آج کل تاریخ کون پڑھتا ہے؟ زمانہ فزکس کیمسٹری کا ہے, تاریخ سے کس کو دلچسپی ہے؟ خان خانہ لے جاؤ انارکلی کو. سلیم میں تو جا رہی ہوں, تم اپنا خیال رکھنا, وقت پہ دوائیں لیتے رہنا اور کولیسٹرول پر کنٹرول کے لیے واک کرنا. تو یہ سب بول کر ہماری ہمدردیاں حاصل نہیں کر سکتی انارکلی. ہاں تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے. کوئی خواہش نہیں. ٹھیک ہے تم جاؤ. بخدا انارکلی ہم اپنے اصولوں سے مجبور ہیں. خان خانہ جاؤ اس کو دیوار میں چنوا دو. الوداع سلیم, الوداع. سلیم یہ تم ٹھنڈے ہو کر الوداع کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کیا کروں, والدہ محترمہ نے میرے لیے ایک دوسری لڑکی ڈھونڈ لی ہے. گوالیار کے راجا کی بیٹی ہے, بیوٹی کانٹیسٹ میں دوسرے نمبر پہ آ چکی ہے. بے وفا سلیم, میں قیامت تک تمہیں معاف نہیں کروں گی, نہیں کروں گی. غلام اس کو لے جاتے ہیں. سلیم ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم ایک کنیز سے محبت کا جرم کرو گے. اب حضور یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے پیار کی غلطی کی تھی, لیکن اس کی اتنی بڑی سزا انارکلی کو نہیں دینی تھی. بالکل ٹھیک کیا ہے ہم نے. بادشاہ اگر نرم دل ہو جائیں تو کنیزیں محبت کرنے لگتی ہیں. اتنی دیر میں خانہ دوڑا ہوا آتا ہے. بادشاہ سلامت, بادشاہ سلامت, انارکلی فرار ہو گئی. فرار ہو گئی کیسے؟ کیا تم نے اسے دیوار میں نہیں چنوایا تھا؟ وہ دیوار دوڑ کر فرار ہوئی ہے بادشاہ. دیوار توڑ کر؟ کیسی دیوار تھی جو ایک کمزور لڑکی سے ٹوٹ گئی؟ بادشاہ سلامت آپ نے اس دیوار کا ٹھیکہ اپنے ماموں کو دیا تھا. 2 نمبر کا میٹیریل استعمال ہوا ہے اس میں, اس لیے اتنی آسانی سے ٹوٹ گئی. خدا کی پناہ, ہم نے تو اس محل کا ٹھیکہ بھی اب ماموں ہی کو دے رکھا ہے. اتنی دیر میں باہر سے دھماکے کی آواز آتی ہے, بھاگو. سب کے سب اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ